ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آصف صاحب، آپ نے گلزار کی ایک نظم پڑھی ہوگی، جی۔ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے۔ اس نظم میں انہوں نے کتابوں سے بیزاری اور کتابوں کے کرب کو پیش کیا ہے کہ ہم جس صارفی کلچر میں سانس لے رہے ہیں اس معاشرے کا کتابوں سے رشتہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں کتابوں کے ذوق کی جگہ کباب کے ذائقے نے لے لی ہے، اور کتابیں پڑھنے کے بجائے لوگ پکوڑے بیچنے پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کسی کتاب کو اپنا موضوع بنانا، کسی کتاب پر گفتگو کرنا ایک طرح سے احمقانہ عمل ہی کہا جائے گا، کیونکہ جب معاشرہ کتابوں سے دور ہوتا جا رہا ہو اور مادیت اور صارفیت کا تسلط ہو تو ایسے میں کتابوں کی گفتگو کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو آپ یہ سمجھتے ہوں گے، لیکن پھر بھی کتاب کلچر سے عوام کو جوڑنا ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ایسی صورت میں ہمیں اچھی کتابوں کا انتخاب بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ہاٹ کیک نے اسی لیے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، کچھ کہتی ہیں کتابیں، تاکہ اس معاشرے کو کتابوں سے جوڑا جا سکے، تاکہ قاری پیدا کیے جا سکیں، اور جو کتابوں کی قدر و قیمت ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ تو آپ اس پروگرام میں یقینی طور پر اچھی کتابوں کا انتخاب کریں گے، اور آپ کو اس حیثیت سے اس میں شریک کیا گیا ہے کہ جو شاعری کی کتابیں ہوں، فکشن کی کتابیں ہوں، تحقیق کی کتابیں ہوں، تنقید کی کتابیں ہوں، خاص طور پر جو باہری دنیا کی کتابیں ہیں اس کے تعلق سے آپ سے گفتگو کی جائے۔ تو آج پہلی کڑی جو ہے اس کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کتاب ہے یورپین آبادیات کے ایبوریجنل ادب پر اثرات، اور اس کی مصنفہ ہیں نسیم سید صاحبہ، جو بہت ہی مشہور شاعرہ اور ادیبہ ہیں۔ ان کی ایک کتاب جو آدھی گواہی کے نام سے شائع ہوئی تھی وہ بہت ہی اہم ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب سمندر راستہ دے گا، جس تن لاگے، تیلی بھر آب، شمالی امریکہ کے مقامی باشندوں کی شاعری، اور اس طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ بہت ہی اچھے ترجمے بھی کرتی ہیں۔ تو آج اسی کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے، کیونکہ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب ایک نئی کائنات سے ہمیں روبرو کراتی ہے۔ بیشتر کتابیں وہ آتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمارے زیادہ تر لوگ میر غالب اقبال میں ہی الجھے رہتے ہیں، انہیں نئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا تجربات ہو رہے ہیں، کیا مشاہدات ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آگہی نہیں ہو پاتی۔ لیکن یہ ایسی کتاب ہے جس سے ہمیں ایک نئی دنیا سامنے آتی ہے، ایک نئی کائنات کا منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو آصف صاحب، آپ نے یہ جو کتاب پڑھی ہے یا اس کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ کے ذہن پر اس کتاب کے تعلق سے کیا تاثرات ہیں؟ بہت بہت شکریہ ہاٹ کیک کا اور حقانی القاسمی صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ کتابوں پر تبصرے کے لیے اور کتابیں کیا کہتی ہیں اس حوالے سے اس گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے آپ نے جو صارفیت اور بازارباد یا بازاریت کا ذکر کیا ہے، تو اس میں صرف گلزار صاحب یا اس طرح کے یا آج کے جو شعراء ہیں جو روبرو ہیں بازار سے، جو روبرو ہیں ٹیکنالوجی اور اس سے پرمنے والی برائیوں سے۔ فرحت احساس کا ایک شعر ہے کہ جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا، ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے۔ تو اس طریقے کی شاعری بازار کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، اور جو بازار سے جو فرد کا جو ناتا ہے اور فرد کا جو افراد سے ناتا ٹوٹ رہا ہے، اس حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں۔ جہاں تک نسیم سید کی کتاب کا سوال ہے، تو یہ شمالی امریکہ میں ہونے والے جو انڈینز یا جو وہاں کے لوگ تھے دبے کچلے، ان کے سلسلے میں یہ پوری کتاب ہے، اور خاص طور سے ان پر ہوئے مظالم پر، ان پہ ہوئے جبر پر، اور یہ سوال یہ کھڑا کیا گیا نوآبادیات کے ذریعے، جو کالونیاں بنا رہے تھے، جو لوگوں کو غلام بنا رہے تھے، جو لوگوں کو جو ہے
इंसान के बजाय, इंसानों को इंसान होने के बजाय हैवान समझते थे। तो इस तरीके से 1550 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, 50 में या 52 में 1500, एक स्पेन में कॉन्फ्रेंस भी हुई, ये एक चर्च में, वहाँ के, नाम चर्च का मेरे जहन में नहीं है शहर का, तो वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई और ये सवाल, ये पूरा टॉपिक रखा गया था कि क्या हम जो ये नवाबादियाती लोग हैं उनको इंसान समझें या उनको जानवर समझें। तो वहाँ के पोप और इस तरीके के दो धड़े में बट गए और एक ये मुनाजरा शुरू हो गया। एक धड़े का ये कहना था कि ये लोग जो है वो रूह रखते हैं, इंसान है, हम लोगों की तरह दिखते हैं, इस वजह से हम इनको इंसान होने का, बशर होने का दर्जा दे सकते हैं। आसिफ साहब, ये किताब दरअसल अमेरिका व कनाडा के हकीकी बाशिंदों के गीत और ख़वातीन की शायरी के तराजिम पर मुश्तमिल है। मुसन्निफ़ा ने खुद ही लिखा है कि शुमाली अमेरिका के मकामी बाशिंदों की तख्लीक़ात का मुताला करने से अंदाज़ा होता है कि उनके अफ़साने हो या मज़ामीन, शायरी हो या तकारीर, ये सब वो दहकते हुए अंगारे हैं जिनकी लिपटों पर सालहा साल उनके अजदाद को भूना गया। उनकी रूह अभी तक तंज़ो तज़हीक की उन कांटों भरी झाड़ियों से लहूलुहान है जिसमें उनके अजदाद को लोहे की जंजीरों से जकड़ के घसीटा गया। शुमाली अमेरिका के हकीकी बाशिंदों यानी एबोरिजिनल का अदब हकीकी आज़ादी की तलाश का अदब है। ये अदब इस्तेसाल करने वाली ताकतों के लिए ताज़ियाना भी है और आयना भी। तो मेरे ख्याल से जो वहाँ के जो हकीकी बाशिंदे थे अमेरिका और कनाडा के, उनके ऊपर जो मजालिम किए गए हैं, उनके ऊपर जो उनका जो इस्तेसाल का सिलसिला हुआ है, वो उसी सिलसिले की ये किताब है। और अक्सर ये होता है कि जिस मुल्क के जो हकीकी बाशिंदे होते हैं उन्हीं की हक तलफी होती है। आप ये बात हिंदुस्तान के तनाजुर में भी कह सकते हैं कि यहाँ के जो दरावड़ी कबीले के लोग हैं उन्हें कभी भी इक़्तिदार में जगह नहीं दी गई या उन्हें कभी भी ऐसा मनसब नहीं दिया गया कि जिससे वो अपने आप को बाइज़्ज़त महसूस कर सकें। तो अक्सर ये होता है। तो इन लोगों ने भी अमेरिका कनाडा के जो हकीकी बाशिंदे थे उन लोगों के ऊपर इन लोगों ने मजालिम के पहाड़ तोड़े। तो इस ताल्लुक़ से किताब जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। आपने इसमें शायरी भी पढ़ी होगी और इसके जो गीत है वो भी पढ़े होंगे, तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि नसीम सैयद जो खुद शायरा हैं उन्होंने तर्जुमे की तख्लीकी रूह को मजरू नहीं होने दिया है। बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा किया है और उस आबादी या उन लोग उस तबके के जज्बात की बहुत ही खूबसूरत अदाकारी की है जो सदियों से जबर इस्तेसाल का शिकार रहे हैं। तो ये जबर इस्तेसाल जो है, जिसकी जो शक्ल है, ये किन किन चीज़ों में सामने आई हैं और किस किस तरह लोगों ने उसे अदब में पेश किया है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नसीम सैयद का ताल्लुक़ भी बड़े सगीर से है और उनकी अगर वो नहीं तो उनकी एक नस्ल, दो नस्ल, तीन नस्ल खुद नवाबादियात के जुल्म का शिकार रही है। जी जी जी। तो मैं एक बहुत ही एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ शुमाली अमेरिका ही या कनाडा ही का अदब ऐसा नहीं है। जो हमारी बोलियाँ हैं, जो हमारी अलग अलग रियासतों की ज़बानें हैं, उसमें भी इस तरीके के एहतजाज हुए हैं। और आपने जिक्र किया हमारे यहाँ आदिवासियों का अपना एक अदब है, उसके ज़रिए भी एहतजाज वो अपने ज़बान में एहतजाज किए हैं, जैसे भोजपुरी में कि का हमरो दिनवा पलटी हैं कि नहीं, इस तरीके की बातें। दूसरी तरफ इस किताब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये एबोरिजिनल या कनाडा या शुमाली अमेरिका की उन लोगों के कर्ब है जो अपने वतन में रहते हुए बेवतनी के कर्ब से गुजर रहे हैं, जिनको अपनी ज़मीन में जो है बेज़मीनी का एहसास हो रहा है। तो ये चीज़ें, और दूसरी चीज़ें मैं एक ख़ास जो मैं बता दूं कि आज दुनिया जो है औरतों के इख्तियारात और बाख्तियार बनाने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए तरह तरीके की स्कीमें, NGOs और चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम नेटिव इनका जो है इंडियंस का वो जो हम देखते हैं या उनकी शायरी को पढ़ते हैं तो एक बहुत ही मजबूत एक आवाज़ है। एक ऐसा लग रहा है कि वो एक तख्लीकियत उनके अंदर है जो वहाँ की औरतें हैं। यानी आसिफ साहब ये कह सकते हैं कि ये मुज़ाहमती एहतजाजी अदब का एक बहुत ही अच्छा नमूना है, नमूना है, क्योंकि ये उन लोगों की तरफ से एहतजाज है जिनसे ज़मीनें छीन ली गई,
جن کو وطن سے بے وطن کر دیا گیا، یا جو اپنے وطن میں رہتے ہوئے بھی بے وطنی کا عذاب یا بے گھری کا درد سہ رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ شاعری ہمیں ایک نئے احساس سے روبرو کراتی ہے، ہمارے اندر ایک نئے احساس کو جنم دیتی ہے، ہمارے اندر اس احتجاج کو زندہ کرتی ہے جو مر چکا ہے احتجاج۔ تو دراصل یہ جو شاعری ہے یا جو یہ کتاب ہے ایک طرح سے احتجاجی کتاب ہے، مزاحمتی ادب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے اندر، چونکہ اس میں جس شاعری کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بیشتر مزاحمتی شاعری ہے، چاہے وہ خواتین کی شاعری ہو یا وہاں کے حقیقی باشندوں کے گیت ہو، ہر ایک کے اندر ایک مزاحمت کی لہر ہے، ایک مزاحمت کی آنچ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کتاب جو ہے ہمیں اس احتجاج سے جوڑتی ہے جس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، چونکہ ہم نے جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، مصلحت کی وجہ سے بولنا چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ وہ باشندے ہیں جنہوں نے جبر کے خلاف آواز اٹھائی، صدیوں تک خاموش رہے، لیکن اب ان کی خاموشی کو کوئی ایک آواز سی مل گئی ہے، اور یہ لوگ اپنی شاعری کے ذریعے اپنا احتجاج، اپنی مزاحمت کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو جیسے انہوں نے قلم کے ذریعے سے جب ان کی زبان چھینی گئی، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب مفتوح جو ہوتا ہے، اور خاص طور سے کولونیل جو پورا ایرا ہے، آپ اگر اس میں دیکھیں گے تو مفتوح لوگوں کو اس طریقے سے محسوس ان کو کرایا گیا بطور طاقت، جی جی جی، علم کی طاقت کے ذریعے سے اور ہتھیاروں کی طاقت کے ذریعے سے، کہ آپ فکر سے آری ہیں، آپ کے پاس عقل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے، لیکن جب ہم ایبوریجنل خواتین ہوں یا اس میں جو ہے مرد ہوں، ان کے جب گیتوں کو، ان کی شاعری کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک چیز ہم کو نظر آتی ہے کہ انہوں نے قلم کے ذریعے قلم کو سیکل کر کے، تراش کر کے اس کو برچھی کا کام لیا ہے۔ اس طریقے کی چیزیں آپ کو جگہ جگہ یہاں پر ملے گی۔ اور دوسری چیزیں یہ ہے کہ انہی کی زبان میں، اگر ان سے ان کی زبان چھینی گئی ہے، جو مفتوح لوگ ہیں یا نوآبادیاتی لوگ ہیں، اگر ان کی زبان چھینی گئی ہے تو انہوں نے اپنے نوآباد کار کی زبان کو سیکھ کر کے انہی کی زبان میں جو ہے احتجاج کیا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں احتجاج ہے۔ اور پھر یہ میں کہوں گا کہ جو مارٹن لوتھر کنگ کا مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہم ہوں گے کامیاب ایک دن، تو یہ ایک بہت بڑی ایک وہ تھا کہ جب 1960 میں آ کر کے ان کو ووٹ دینے کا رائٹ ملا، اس سے پہلے عورتوں کو اور ان کو کچھ اس طریقے کی چیزیں تھیں کہ ان کو ایک تو ان کو جو ہے ایک گرین کارڈ جو ہوتا ہے، یا جو ہم کہتے ہیں آدھار کارڈ آج کے اس میں بول سکتے ہیں، اس طریقے کا ان کا وہ نہیں تھا۔ تو ایک عورت، ایک نظم اس میں ہے، تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں ایک اپنی جگہ کا نام لے کر کے وہ کہتی ہے کہ میں یہاں کی رہنے والی ہوں، میں کینیڈا اور امریکہ اور اس کو نہیں جانتی، میں اس خاص قبیلے کی رہنے والی ہوں، اپنے قبیلے کا نام بتاتی ہے، لیکن پولیس والے اس کو جو ہے ریکگنائز نہیں کر پاتے کہ یہ کون سا قبیلہ ہے۔ یہ جتنے بھی نوآبادیاتی تسلط کار تھے، یہ وہاں کے حقیقی باشندوں کو انسان نما جانور کہتے تھے۔ اس سے زیادہ انسانیت کی تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ بلکہ ایک صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ صرف چند سالوں میں اس روئے زمین سے ان جنگلی انسانوں کا نام و نشان پوری طرح مٹ جائے گا۔ اگر ان کے بارے میں دنیا کو کچھ یاد رہا تو صرف اتنا یاد رہے گا کہ کبھی یہاں انسان نما جنگلی جانور رہتے تھے۔ تو یہ جو نوآبادیاتی تسلط کاروں کا یہ تصور ہے، یہ بالکل انسانیت مخالف ہے۔ اس کتاب میں اسی انسانیت مخالف رویے تصور کے خلاف لکھا گیا ہے، اور جتنی بھی نظمیں ہیں وہ گویا ایک احتجاج ہے، ایک مزاحمت کا ایک حصہ ہے۔ اور اس طرح اس کتاب کے اندر اس طرح کی بہت ساری نظمیں اور گیت لکھے گئے ہیں جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ انسانوں کی تذلیل کا یہ جو رویہ ہے نوآبادیات کاروں کا، وہ انتہائی غلط ہے۔ تو میرے خیال سے اس لحاظ سے یہ کتاب آج کے دور میں جب پوسٹ کولونیلزم کی بات ہو رہی ہے، نوآبادیاتی مطالعات کی بات ہو رہی ہے، تو اس کتاب کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ نسیم سید نے یقینی طور پر ایک بڑی اہم کتاب لکھی ہے، اور ایک نئے زاویے اور ایک نئی جہت سے ہمیں روشناس کرایا ہے، جس سے یقینی طور پر نہ آپ واقف تھے نہ ہم واقف ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا حصہ جو علم و ادب سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ بھی ان چیزوں سے واقف نہیں ہے۔
چونکہ اس ادب تک رسائی حاصل کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی دشوار کام تھا، لیکن انہوں نے اس ادب کو روشناس کرانے کی کوشش کی ہے، اس لیے نسیم سید صاحبہ کو اس کے لیے مبارکباد دی جانی چاہیے۔ ایسی کتابیں بہت کم شائع ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ کتابیں جن سے ہماری آگہی کے دروازے کھلیں یا دریچے کھلیں یا ہماری معلومات میں اضافہ ہو، آج کل کم شائع ہو رہی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کتاب ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی یا بیش قیمت تحفے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے پوری کتاب کا مطالعہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور زاویے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ ایک پری پلانڈ ہوتا تھا، نوآباد کاروں کا اپنی نوآبادیات پہ جو حملے ہوتے تھے وہ پری پلان ہوتا تھا، جس کا ہم ہندوستانیوں نے جلیان والا باغ میں ایک چھوٹا سا منظر دیکھا ہے۔ وہ بہت ہی چھوٹا منظر ہے، اگر ہم ایبوریجنل لوگوں کے مقابلے میں یا جو ہے شمالی امریکہ یا وہ کینیڈا کے لوگوں کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ان کو بس ایک سپروائزر کا حکم آتا تھا اور وہ عورتوں اور بچوں اور نوجوانوں کی لاشیں بچھا دیتے تھے۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ وہ زنا کرتے تھے اور زنا کرنے کے بعد ان کی پینٹنگ پورٹریٹ بناتے تھے، کتوں کے ساتھ ان کا اس طریقے کا رویہ دکھلاتے تھے، یا ان کی خاص طور سے ان کے ناک اور کان کاٹ لیتے تھے اور پیڑوں پہ لٹکا دیتے تھے۔ تو اس طریقے کی جو ایک درندگی جس کو کہیں گے، اور آج وہی لوگ امن کے نام پر جس طریقے سے آپ عراق میں دیکھ لیں، افغانستان پہ دیکھ لیں، تو ایسا نہیں ہے کہ نوآبادیات یا پوسٹ کلونیل یا پوسٹ ماڈرنزم میں ہم آ گئے ہیں یا صارفیت کے کلچر میں آ گئے ہیں یا کوئی بھی وہ ہو، لیکن یا اپنے آپ کو مہذب کہنے والے، اپنے آپ کو سویلائزڈ کہنے والے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہنے والے آج بھی وہ ڈیموکریٹ نہیں ہیں۔ ان کا رویہ، ان کی ذہنیت، ان کے جو علم کا جو اپنے علم پر، جس کو گرامچی نے کہا تھا کہ پاور آف نالج کا جو ہے، علم کی معیشت کو لے کر کے جس طریقے سے وہ لوگوں کے ذہنوں پر قابض ہو رہے ہیں، پہلے وہ طبعی طور پر یا جسمانی طور پہ لوگوں کو اپنا غلام بناتے تھے، یا وہاں کے ذرائع کو یا وہاں کی معدنیات کو اپنے لیے جو ہے اپنے آرائش کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے ذہنوں پر ان کی جو ہے جو وہ تھنک ٹینک ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں پر اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتے۔ جمہوریت کے نام پر عراق میں، مصر میں، اور اس طریقے کی جو بھی چیزیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک کالونی بنائی جا رہی ہے تاکہ وہاں کے پیٹرو ڈالر کو اپنے ہاں شفٹ کر لیں یا اپنے مارکیٹ میں لا کر کے اس کو بیچیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جبر کی داستان وہیں پہ تھم گئی ہے، لیکن اس کو جو میڈیا بھی یہاں پر کہیں نہ کہیں ایک وہ ذمہ دار ہے کہ میڈیا یا اس میڈیا ہاؤسز کے چلانے والے، یہ ایک نیکسس ہے پاور اینڈ اکنامک یا سرمایہ داروں کا، پاور اور کیپٹل، کیپٹلسٹ، یہ ایک نیکسس ہے، ایک بہت بڑا گٹھ جوڑ جس کو ہم کہتے ہیں، اتحاد ہے، جس کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں سامنے نہیں آ پاتی۔ محترمہ نسیم سید صاحبہ نے بڑی خوبصورتی سے، اور میں تو کہوں گا کہ اس روح کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک نوآبادیاتی ملک کی پیداوار ہیں، اور میں پریم چند کا وہ افسانہ جس نے پوس کی رات نہ دیکھی ہو وہ حلقوں کے درد کو کیا سمجھے۔ سید نسیم صاحبہ نے جو ہے ایک نوآبادکار ملک کی پروردہ ہیں، اور ان کی پیدائش ہے، ان کے باپ دادوں نے وہ کہانیاں سنائی ہوگی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس درد کو سمجھا ہے، اس روح کو، اس روح کے کرب کو سمجھا ہے۔ میں کہوں گا وہ شاعری نہیں ہے، وہ لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیبی اور ایک لاشعوری جو چیزیں ہمارے دماغ میں گھوم رہی ہیں، اس کرب کو انہوں نے چوٹ کی ہے، اس کو سمجھا ہے اور اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ آج کل اگر ہم ترجمے دیکھتے ہیں کسی بھی، چاہے وہ غالب کا انگریزی میں ترجمہ ہو یا انگریزی کے کسی شاعر کا اردو میں ترجمہ ہو، تو وہ چیز نہیں آ پاتی۔ آصف صاحب، یہ مطلب یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ اس پر شہناز شورو جیسی بہت ہی معتبر افسانہ نگار اور ناقد نے بڑا اچھا مضمون لکھا ہے، جس کا عنوان ہے محبت، بغاوت اور نظم پرانی نہیں ہوتی۔ میں ان کا ایک جملہ یہاں پیش کرنا چاہوں گا جو ظاہر ہے کہ اس کتاب کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ اگر آپ سامراجی ہتھ کنڈوں
مظلوم و محکوم عوام کے غصب شدہ حقوق کا مطالعہ کرتے رہے ہیں، تو آپ نسیم سید کی اس کتاب یورپین نوآبادیات کے ایبوریجنل ادب پر اثرات کو نئے دور کا وہ صحیفہ کہیں گے جس کا لفظ لفظ خود کو آپ سے بار بار پڑھوائے گا۔ میرے خیال سے اس کے بعد ہمیں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ یہ وہ صحیفہ ہے، نئے عہد کا وہ صحیفہ ہے جس میں یقینی طور پر ہمارا اپنا احتجاج بھی ہے اور ہمارے جبر کے خلاف آواز بھی ہے، اور یقینی طور پر ایسی کتابیں ہمیشہ نہیں لکھی جاتی۔ ایسی کتابوں کی قدر و قیمت دائمی ہوتی ہے، یہ عارضی شہرت کی حامل کتاب نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ایک دائمی قدر و قیمت ہوگی۔ اور اسی لیے نسیم سید کی اس کتاب پر افتخار عارف جیسے بہت معتبر شاعر نے بھی بہت اچھے تاثرات لکھے ہیں، اور محمد حمید شاہی جیسے فکشن نگار اور معتبر ناقد نے بہت ہی اچھا لکھا ہے اس کے اندر کہ یہ کتاب یقینی طور پر ہمیں پوسٹ کولونیل لٹریچر کے مطالعات میں بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ آج جو بحث چل رہی ہے پوسٹ کولونیل لٹریچر کی، اس میں یہ کتاب یقینی طور پر ایک اہم اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آصف خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کتاب کی مشمولات محتویات کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی، اور نسیم سید کی اس کتاب کی یقینی طور پر بڑی قدر و قیمت ہے، اور مجھے امید ہے کہ ادبی دنیا اس کتاب کو استقبال کرے گی اور اس کی خاطر خواہ پذیرائی کرے گی۔ شکریہ ڈاکٹر محمد آصف خان صاحب۔